السلام علیکم۔ آج ہم اشفاق صاحب کا ایک مضمون پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اماں سردار بیگم۔ بہت سے جو ادیب ہیں انہوں نے اپنی والدہ اپنی ماں کے بارے میں لکھے ہیں مضامین، لیکن میرے خیال میں اشفاق صاحب نے یہ ایک بہت ہی نادر مضمون لکھا ہے۔ جو اصل مضمون ہے ذرا طویل ہے، اس لیے کچھ حصے میں اس کے حذف کر کے آپ کو پیش کروں۔ اماں سردار بیگم۔ میری والدہ کا نام سردار بیگم تھا اور گھر کے سب چھوٹے بڑے ان کو اماں جی کہہ کر بلاتے تھے، لیکن ان میں میرے حساب سے کوئی ایسی خاص بات نہ تھی جس کی وجہ سے ان پر کوئی مضمون لکھا جائے یا ان کو ادب اور تاریخ کے فورم سے ہو کر گزرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ ایک عام سی سیدھی سادھی اور گھر چوکھٹ کی بیوی تھی جو زندگی کی پگڈنڈی پر سیدھے سبھاؤ چلتی ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں، اور جن کے چلے جانے کے بعد کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوتی اور وہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کوئی خلا بھی نہیں چھوڑتی۔ اس وقت بھی جب میں یہ چند سطریں جلدی جلدی گھسیٹ رہا ہوں تو مجھے اپنی ماں کا چہرہ، ان کی باتیں اور ان کا زمانہ یاد کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں بہت قریب ہوتے ہوئے بھی کبھی شدت سے نظر نہیں آئی۔ معدوم معدوم سی رہیں اور موہوم سی زندگی گزار کر ایک روز گھر کے پیچھے دروازے سے نکلیں اور میانی صاحب چلی گئیں۔ وہ دبدبا اور تنتنا اور جاہ و جلال جو 8 کامیاب بچوں کی ماں میں ہوتا ہے، اس کا سایہ بھی ٹیڑھا نہیں پڑتا، میری ماں میں سرے سے مفقود تھا۔ وہ زمین سے، آسمان سے، زمانے سے اور ان کے خالق و مالک سے بہت ڈرتی تھی، اور کچھ اس طرح دیواروں سے لگ لگ کر زندگی گزارتی تھیں کہ کسی کو ان کے بچوں کی خبر نہ ہو جائے، کوئی گنتی نہ کر لے، کسی کو ان کے گھرانے کے ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ ان کے بس میں ہوتا تو ہم کو بھی اپنے جیسا گمنام اور بے نام بنا کر اس دنیا میں داخل کر دیتی، اور پھر کسی کو علم تک بھی نہ ہوتا کہ اس عہد کے گوہر نایاب کس طرح مٹی میں مل گئے۔ میری ماں کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی، گاؤں میں اپنے عالم فاضل نوکری پیشہ چچاؤں کے چھٹی آنے پر جلدی جلدی جو کچھ پڑھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اخبار بڑی آسانی سے پڑھ لیتی تھیں اور مضمونوں اور اداریوں کے رخوں کو بھی سمجھ لیتی تھیں، لیکن لکھنے کے معاملے میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گرمیوں کی لمبی اور بھرپور دوپہر لگا کر وہ ایک کاپی کا صفحہ لکھ تو لیتی تھیں، لیکن اسے پڑھنا کافی مشکل ہو جاتا تھا۔ اماں کے ہجے بہت خراب تھے، لیکن وہ اردو کے مؤثر الفاظ مثلا مصداق، تضحیک، القصہ وغیرہ بڑے شوق سے استعمال کرتی تھی۔ گو ان الفاظ کے سپیلنگ ہمیشہ غلط ہوتے تھے، لیکن یہ فقرے میں سجتے بہت تھے۔ ان کے خط کا کوئی لفظ کٹا ہوا نہیں ہوتا تھا، ماں سوائے طول عمرہ کے۔ وہ ہر بچے کے ساتھ طول عمرہ لکھنا ضروری خیال کرتی تھی، اور یہ لفظ بار بار کٹنے سے ہر بچے کے حصے میں کم از کم 6 طول عمرہ آ جاتے تھے، اور نام کے ساتھ ایک خوبصورت سی تجریدی جھالر سی بن جاتی تھی۔ ان کے خطوں میں اکثر 2 شعر بھی ہوا کرتے تھے۔ جب کسی وجہ سے انہیں احساس ہوتا کہ ہم میں تکبر، رعونت یا گھمنڈ کا کوئی شائبہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ اکثر لکھا کرتی، کبیرہ ایسے ہو رہو جیسے نربل نیر، پیچھے پیچھے ہر پھرے کہت کبیر کبیر۔ اور دوسرے، جب انہیں ہمیں بکپ کرنا مقصود ہوتا تو اپنی مخصوص لکھائی میں رقم کیا کرتی، اولو العرفان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پھاڑتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ اماں کو صبح 3 بھینسوں کا دودھ دونا پڑتا تھا، بڑے ٹوکے کا گول پہیا چلا کر 2 پبے چارہ کترنا پڑتا تھا، اور 18 آدمیوں کی روٹی پکانا پڑتی تھی۔ کبھی کبھی کچھ مہمان آ جاتے تو 18 سے بڑھ کے تعداد 28 تک بھی پہنچ جاتی تھی۔
لیکن ان کو یہ بوجھ ناگوار نہیں گزرتا تھا کہ ایک تو مہمان اپنا رزق ساتھ لاتے تھے، دوسرے ان کے آنے سے گھر میں برکتوں کا اضافہ ہو جاتا تھا، تیسرے ان کی وجہ سے بچوں سے ہر قسم کی بلائیں دور ہو جاتی۔ اماں کا چولہا کھلے صحن میں تھا، نہ اس پر دھوپ سے بچنے کی کوئی اوٹ تھی، نہ بارش سے بھیگنے میں کوئی رکاوٹ۔ 14 مرلے کے کھلے آنگن میں آسانی سے ایک چھتی ہوئی رسوئی بن سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں ابا جی نے ایسا کیوں نہ کیا۔ اماں گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں بھٹنیوں کی طرح گرم اور الاؤ سے زیادہ سرخ چولہوں کے پاس بیٹھ کر مزے سے روٹی پکایا کرتی، اور ہم اپنا اپنا کھانا اٹھا کر برآمدے میں پنکھے تلے چلے جایا کرتے تھے۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر پسینے کی دھار نمودار ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پیڑا پکڑے پکڑے آستین سے اپنا چہرہ پوچھ لیتی، لیکن جب ان دھاروں کا دعابہ قابو سے باہر ہو جاتا تو وہ اپنے کھردرے دوپٹے کا بنو سا بنا کر اس سے اپنا شرابور چہرہ رگڑ رگڑ کر خشک کر لیتی۔ اگلی روٹی پر پھر یہی عمل دہرانا پڑتا۔ آفتاب بھائی اگر گھر پہ ہوتے تو وہ چولہے کی دیوار کے ساتھ ایک منجی کھڑی کر کے اس پہ مجنو ڈال دیتے اور اماں کے لیے سایہ مہیا ہو جاتا۔ بڑے مزے کا زمانہ تھا۔ ہم علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صحت جسمانی کے حصول میں بھی کوشاں تھے، اور اماں ہمہ وقت ہماری خدمت گزاری پر مامور تھی۔ اب جب میں اپنی بہوؤں اور بھانجیوں بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اماں کا وہ ہولناک زمانہ یاد آتا ہے جب رات کے 12 بجے کام کاج سے فارغ ہو کر دودھ کو جامن لگا کر باڑے میں رکھ کر چارپائی پہ وہ لیٹتی تھی، اور ملا کی اذان سے پہلے صبح کے کام کی چیزیں چولہے کے سامنے نصف دائرے میں رکھ کر بانگ کے ساتھ ہی مصلے پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ نماز سے اجلت کے ساتھ فارغ ہوتے ہی وہ اپنے مخصوص انداز میں تلاوت شروع کر دیتی، اور پاؤ بھر پارا خالص پنجابی لہجے میں تلاوت کرنے کے بعد دوپٹہ گردن سے لپیٹ کر دودھ بلونے لگتی۔ اماں کی مدھانی کی آواز پر ہم سب جاگ جاتے، لیکن اپنے اپنے بستروں میں اسی طرح پڑے رہتے۔ جب لسی رڑکنے کی آواز بند ہو جاتی اور سارے پراٹھوں کی دھواں دھار خوشبو پھیلنے لگتی تو ہم ایک ایک کر کے اٹھتے اور منہ پہ کچے پکے چھپاکے مار کے اماں کے سامنے پیڑھیوں پر آ بیٹھتے۔ بس یہی ایک وقت تھا جب ہمارے اور اماں کے درمیان کچھ واضح قسم کی گفتگو ہوتی تھی، ورنہ باقی کا سارا وقت تو اپنے اپنے کام میں بھسم ہو جاتا تھا۔ میری اماں کے زمانے میں عورت محبت کے میدان میں سب سے آگے ہوتی تھی، اور جب انعام تقسیم کرنے کا وقت آتا تھا تو غائب غلہ ہو جاتی تھی۔ اس کو مکٹ سجا کر، پہنچیاں پہن کر اور سرما کاجل لگا کر مہمان خصوصی بننے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ ایسے موقع پر وہ نظروں سے اوجھل ہو کر ایک ایسے اولے میں چھپ جاتی تھی کہ مدتوں اس کا اثر آثار کا پتہ تک نہ چلے۔ یہ مہارت شاید اس نے پردہ نشینی سے حاصل کی تھی۔ بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی وہ ہیروئن کے سٹیج پر آنے سے کتراتی تھی۔ اس زمانے میں عورت کا روپ پری کا سا تھا۔ جب کوئی بھی نہ ہوتا تو وہ باغ لگا کر، پھول کھلا کر، تخت بچھا کر اور پکوانوں کے ڈھیر لگا کر غائب ہو جاتی تھی، اور کہیں دور چھپ کر نوع انسانی کو خط و سرور کی محفل انبساط سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ وہ ہر کارکردگی کے پیچھے اپنی لاموجودگی کا امپریشن برقرار رکھ کے خلاقی کے وسیع تر دائرے کا مرکز بنی رہتی، اور اس کو اس بات کا احساس تک نہ ہوتا کہ وہ یہ کام شعوری طور پر کر رہی ہے یا کسی مقصد کے لیے کر رہی ہے۔ اماں کا ہر روز باریک باریک پالک، موٹے موٹے آلو اور گول گول ٹماٹر کاٹ کر انہیں بڑے پریم اور چاو کے ساتھ دھونا، ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے جانا، گھی، پیاز، نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا اس طرح دیگچی میں اتارنا کہ کسی کے نظر ڈالنے سے بھی گریز کرنا، ڈوئی کی ہر گھونگتا کے ساتھ پانی کا چھینٹا دینے کے بجائے چوڑے پیندے اور بڑے منہ کے ڈگمگاتے گلاس، ایلومینیم کے کٹورے، ہشت پہلو تانبے کی رکابیاں جو قلعے کے گھس جانے سے بعد تصویر سی ہو گئی تھی، اصلی ریتی کی چھری جو درمیان سے گھس گھس کر کیلا کاٹنے والوں کی بانک بن گئی تھی، اور مراد آبادی جگ جس پر بڑے بڑے ابھر ہوا پھول بنے تھے۔ چونکہ اس عہد کی عورتیں بور ہونے کے فن سے نہ آشنا تھیں، اس لیے وہ 11 سال تک ایک ہی قسم کے برتنوں کو دھوئے جاتی تھیں اور ان کی کمپنی میں خوش رہتی تھی۔ میری ماں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اب جو تھالی دھونے کے لیے اٹھائی ہے اور جس کے گلاب کی ساری پنکھڑیاں گھس گئی ہیں لیکن اس کی ناشپاتی کی ڈنڈی بالکل سلامت ہے، یہ تشتری اسحاق کی ہے۔
جس کا سب کچھ معدوم ہو چکا ہے اس میں افتخار کھاتا ہے، اور جس کا گلاب اور ناشپاتی اپنے اصلی رنگ و روپ کے ساتھ قائم ہے وہ اشتیاق کی پلیٹ ہے۔ اب جن برتنوں کی نامزدگیاں اس قدر محترم ہوں، ان سے کوئی ماں کس طرح بور ہو سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو ہر بے جان برتن کیسٹ کی طرح بولتا ہے، اور کچن میں ریڈیو کی کمی محسوس نہیں ہوتی، ہر طرف میلہ سا لگا رہتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہم بہن بھائی بڑے دقیق مسائل گہری وارفتگی سے سلجھایا کرتے ہیں، اور بحثہ بحثی میں ہمارے فقرے کٹ کٹ کر آدھے سے بھی کم رہ جاتے ہیں۔ اس بین الکلیاتی مباحثے کے دوران اپنی اماں سے ہماری گفتگو اکثر ان جملوں تک محدود ہوتی تھی: اماں، آج نمک پھر زیادہ ہے، ہلدی کچی ہے، گھی پرانا ہے، مرچیں بہت تیز ہیں، گوگلو کچے ہیں، ادرک سخت ہے، کھانا بد ذائقہ ہے۔ اماں کے پاس سر اعتراض کا ایک ہی شافی جواب ہوتا تھا کہ بے خیالی اور بھلکڑ پن سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، ورنہ نمک مرچ اور سبزی گوشت تو سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اماں کا دستور نرالا تھا۔ جب گھر کے سب نوکر چاکر مہمان اور کبھی کبھی آنے والے فقیر بھی کھا چکتے تو اماں کی باری آتی۔ وہ پہلے تو دیگچیوں میں آدھی چپا روٹی پھیر کر انہیں درد تہے جام سے لتھیڑتی، پھر انہیں نیمبو یا آم کے اچار سے کھاتی اور ساتھ دھنیا گھولو چٹنی میں انگلی ڈبو ڈبو کر لقمے کے ساتھ ساتھ چاٹتی جاتی تھی۔ اس وقت اماں چند ایسی لامعلوم بیماریوں میں مبتلا تھیں جن کے علاج دریافت نہیں ہوئے تھے۔ مثلاً پھل کھا کر ان کے معدے میں جلن ہونے لگتی تھی، مٹھائی کھانے سے ان کی آنکھیں سوج جاتی تھی اور پتی اچھلنے لگتی، دودھ پینے سے سر درد شروع ہو جاتا، اور پلاؤ کباب کھانے سے تنفس میں تیزی آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے پراٹھے کے ساتھ بھنا گوشت کھا لیا تھا تو مرتے مرتے بچی۔ ٹھنڈا شربت، گرم چائے، آئس کریم اور فالودہ کھانے سے ان کی انتڑیوں میں سدے پڑ جاتے تھے، اور مربع کھانے سے ان کی نگاہ کمزور ہو جاتی تھی۔ ہم نے ساری زندگی ان کو کبھی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے دیکھا نہیں، لیکن ان کے بیان حلفی پر یقین رکھا کہ اگر وہ ایسی بے اعتدالی کریں گی تو یقیناً ان خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اماں کو باسی کھانے، پرانے ساگ، اترے ہوئے اچار اور ادکھائی روٹیاں بہت پسند تھی۔ دراصل وہ رزق کی قدردان تھی، شاہی دسترخوان کی بھوکی نہیں تھی۔ میری چھوٹی آپا کئی مرتبہ خوفزدہ ہو کر اونچی آواز میں چلایا کرتی: اماں حلیم نہ کھاؤ، پھول گیا ہے، بلبلے اٹھ رہے ہیں، یہ ٹکڑا پھینک دیں اماں، سارا جلا ہوا ہے، اس سالن کو مت کھائیں، کھٹی بو آ رہی ہے، یہ امرود ہم نے پھینک دیے تھے، ان میں کیڑا نکلا تھا، لقمہ زمین سے نہ اٹھائیں، اس سے جراثیم چمٹ گئے ہیں، اس کٹورے میں نہ پیئیں، یہ باہر بھجوایا تھا۔ لیکن اماں چھوٹی آپا کی خوفناک للکاروں کی پرواہ کیے بغیر مزے سے کھاتی جاتی۔ چونکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی اس لیے جراثیموں سے نہیں ڈرتی تھی، صرف خدا سے ڈرتی تھی۔ اولاد کے بارے میں میری ماں کا رویہ بالکل دیہاتی ماؤں جیسا تھا۔ وہ جب بھی اپنے بچوں کی بھلائی کا سوچتی سب سے پہلے کل دنیا کی خیر مانگتی، اس کے بعد دنیا بھر کے بچوں کی، اور پھر ان کو تو خیر اپنے بچوں کی صحت و سلامتی اور دین و دنیا میں سرخ روئی کی طلبگار ہوتی۔ میں نے ان کو بڑے بڑے سانحوں اور بڑی سے بڑی افتاد پر کبھی گھبرائے ہوئے یا بھرائے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب کبھی بدقسمتی سے انہیں پولیس کی وہ وین نظر آ جاتی تھی جس میں قیدی جیل سے کچہری لائے جاتے تھے تو ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا۔ وہ قیدیوں کو مجرموں یا ملزموں کے بھیس میں نہیں دیکھتی تھی، بلکہ ماؤں کے بیٹوں کے روپ میں دیکھتی تھی۔ ہاتھ باندھ کر اور چہرہ اوپر اٹھا اٹھا کر التجا کیے جاتے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو آزاد کر دے، ان کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملا دے۔ اماں کے ساتھ کبھی باہر جاتے ہوئے ایسی وین کا مل جانا ہم سب کے لیے سوہانے روح بن جاتا تھا، اور ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس وین کو آتے دیکھ کر کسی بغلی گلی یا ملحقہ راستے سے نکل جائیں تاکہ اس پر اماں کی نظر نہ پڑے۔
جب میں ایف اے میں داخل ہوا اور میں نے درسی کتابوں کے علاوہ لائبریری میں دوسری غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اماں میں بے علمی کے باوجود کچھ خوبیاں بھی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. لیکن جب میں ان خوبیوں کو تلاش کرنے بیٹھا تو مجھے وہ دو تین سے زیادہ نظر نہیں آئی. اماں کو اپنا آپ، اپنی خوبیاں، اپنے کام اور اپنی مہربانیاں چھپانے کا ایسا اچھا ڈھنگ آتا تھا کہ وہ سامنے ہو کر بھی بیک گراؤنڈ کے اندر زندگی بسر کرتی تھی. کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی جان نہ لے، کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کام اماں سردار بیگم نے کیا ہے اور اپنی کلا جگانے کے لیے کیا ہے. ایک مرتبہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی شادی پر تو توجہ کا مرکز ضرور بنی ہوں گی، تو انہوں نے کہا میری شادی دراصل میری شادی نہیں تھی، وہ تاج بی بی کی شادی تھی. اس شادی میں میرے گھر والوں نے بھی مجھے ساتھ بٹھا دیا اور تمہارے ابا سے میرا نکاح ہو گیا. اصل میں وہ شادی میری پھوپھی زاد بہن تاج بی بی کی تھی اور چونکہ اصل دلہن وہی تھی اس لیے سب کے توجہ اسی پہ مرکوز تھی. میری شادی تو میری پھوپھی نے میرے والدین سے یہ کہہ کر نمٹا دی تھی کہ سردار بیگم کا پھا بھی ساتھ ہی کاٹ دو، پھر کہاں لوگ بار بار آتے پھریں گے. جب میں ادیب بن رہا تھا اور بڑی رات گئے گھر آتا تو اماں کو میرے دیر سے آنے پر بڑی تشویش تھی. جب تک میں نہ آتا وہ چارپائی پہ جھوٹ موٹ سوئی ہوئی کچھ پڑھتی رہتی. جب میں آتا تو وہی اٹھ کے دروازہ کھولتی اور وہی جلدی سے توا ڈال کے میرے لیے گرم گرم روٹی پکاتی. میں نے ٹی ہاؤس اور کافی ہاؤس سے بہت کچھ کھایا ہوتا لیکن اماں کی خوشنودی کے لیے مجھے ان کے پاس چوکی پر بیٹھ کر باقاعدہ کھانا کھانا پڑتا. ماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو اتنی رات کہاں سے آتا ہے؟ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں یہ بات اپنی پیاری ماں کو کس طرح سمجھاؤں کہ میں ادیب بن رہا ہوں اور ادیب رات کو دیر سے ہی گھر آیا کرتے ہیں. مجھے اپنی بہت سی کمیوں کو پورا کرنا تھا اور کم سے کم مدت میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنی تھی. میرے 3 افسانے چھپ چکے تھے اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مرزا یاس یگانہ چنگیزی کون ہے. میں اپنے کالج کی بڑی کلاس میں تھا، بڑی عمر کا تھا، پختہ کار تھا، لیکن مجھے فراق کا تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی والا شعر نہیں آتا تھا اور اس کے اندرونی مطالب معلوم نہیں تھے. ہمارے کالج میں 3rd ایئر کا ایک لڑکا مظفر علی سید نامی علم کا دریا تھا اور اس کو مشرق و مغرب کے سارے رموز سے گہری آشنائی تھی. سنگ میل پشاور میں میرا 4تھا افسانہ شائع ہو چکا تھا لیکن مجھے ڈی ایچ لارنس کا علم نہیں تھا. مظفر علی سید نے مجھے بتایا کہ لارنس کا ایک ناولٹ دا مین ہو ڈائیڈ پنجاب پبلک لائبریری میں موجود ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ ایک نمبرڈ نسخہ ہے اور پرائیویٹ سرکولیشن کے لیے چھاپا گیا ہے. اماں نے ایک مرتبہ پھر حوالے سے پوچھا تو اتنی رات گئے کہاں سے آتا ہے؟ میں نے قیمہ مٹر لپٹے گرم روٹی کے لقمے کو ہاتھ میں روک کر کہا اماں میں ادیب بن رہا ہوں، دانشور بن رہا ہوں، اور چونکہ ادیبوں اور دانشوروں کی راتیں عام طور پہ گھروں سے باہر گزرتی ہیں اس لیے میں راتیں باہر گزارنے پر مجبور ہوں. اماں نے حیران ہو کے پوچھا تو ادیب کیوں بننا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں علم پھیلانا چاہتا ہوں اور لوگوں کو عقل سکھانا چاہتا ہوں. میں کتابیں لکھوں گا، تصنیف و تالیف کروں گا. اور یہ جو اتنی ساری کتابیں پہلے لکھی رکھی ہیں، اماں نے پوچھا ان کا کیا بنے گا؟ ان کو کون پڑھے گا؟ مجھے اپنی ماں کی سادہ لوئی پہ ہنسی آ گئی. میں سن کے دنگ رہ گیا کہ میری ماں کو تصنیف و تالیف کے عمل تک سے واقفیت نہیں. میں نے ہنس کے کہا میری پیاری ماں یہ اب تک کی چھپی ہوئی کتابیں اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور میرے حساب سے اوسط درجے کی تحریریں ہیں، اس لیے میں خود نہیں کتاب لکھ کر زمانے کے سامنے پیش کروں گا اور ان کے علم میں اضافہ کروں گا. ماں کو میری یہ بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی. اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیے بغیر نئی روٹی بیلتے ہوئے پوچھا تو اپنی کتابوں میں کیا پیش کرے گا؟ میں نے تڑپ کر کہا میں سچ لکھوں گا ماں اور سچ کا پرچار کروں گا. لوگ سچ کہنے سے ڈرتے ہیں اور سچ سننے سے گھبراتے ہیں. میں انہیں سچ سناؤں گا اور سچ کی تلقین کروں گا. میری ماں فکر مند سی ہو گئی. اس نے بڑی دردمندی سے مجھے غور سے دیکھا
اور کوئلوں پر پڑی ہوئی روٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، اگر تو نے سچ ہی بولنا ہے تو اپنے بارے میں بولنا، دوسروں کی بابت سچ بول کر انہیں عذاب میں نہ ڈال دینا، ایسا فعل جھوٹ سے بھی برا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی ماں کے سادہ لوہی پہ بہت ہنسی آئی، لیکن اس کے احترام کی وجہ سے میں ہنسا نہیں، آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاتا رہا اور اس کے روٹی پکانے کی آواز سنتا رہا۔ میری ماں بیچاری یا تو کھانا پکا سکتی تھی یا گھر کے دوسرے کام کر سکتی تھی، اس میں باریک باتوں کی سمجھ مطلق نہیں تھی۔ اصل میں ماں دماغ کی بجائے دل کو سوچ کا مرکز سمجھتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جو بھی بات ہو، جو بھی سوچ یا تصویر کی جو بھی لہر پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے دل ہی عقل اور فکر کا منبع ہے۔ دماغ کو وہ سر کے نیچے استر کے طور پر خیال کرتی تھیں تاکہ اس پر مضبوطی سے پگڑی باندھی جا سکے یا برقعے کی ٹوپی فٹ کی جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ نے جو تدبر اور تفکر کا حکم دیا ہے تو دل کے تفکر اور تدبر کے لیے دیا ہے، کیونکہ دماغ سے تو ایسی باتیں سوچی نہیں جا سکتی جن کا تعلق روح سے اور اللہ کے احکام سے ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑے بھائی اسحاق نے اور ہمارے سب سے بڑے بھائی نے اماں کے ساتھ اس معاملے پہ تفصیل سے بحث کی، اور انہوں نے ہر چند قائل کرنے کی کوشش کی کہ سوچنے اور غور کرنے کا صرف دماغ کرتا ہے، اور انسان کی ساری یادیں اور یادداشتیں اس کے دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں، جن کے کارڈ نکال کر وہ نئے تجربات اور نئے مشاہدات کے ساتھ ملاتا ہے اور اس میں اصلاح و تطبیق کرتا رہتا ہے۔ لیکن اماں جو کبھی بھی ایسے مباحث میں دخل نہیں دیا کرتی تھیں، اپنی ضد پہ اڑی رہیں۔ اور دل ہی کو فکر اور خیال کا ہیڈ کوارٹر سمجھتی رہی۔ بلکہ اس گفتگو میں انہوں نے ایک اور عجیب بات کی جس پہ ہم دل کھول کے ہنسے، اور اماں پیاری زندہ باد اور اماں اماں ہی پہ پھرے کے نعرے لگائے۔ میری بڑی خالہ جو مزاوروں مجاوروں اور دھمالوں قبالوں کی رسیہ تھیں، ایک مرتبہ اماں کو اپنے پسندیدہ قبال عظیم پریم راگی کا گانا سنوانے کے لیے لے گئی۔ اماں عظیم پریم راگی کی شکل و صورت، اس کے بھیس لباس اور پوشش پیراہن سے اتنی متاثر ہوئی کہ دیر تک بت بنی فن اور فنکار کی بولتی فلم اپنے قلب و نظر پر اتارتی رہی۔ جب لوٹ کے گھر آئیں اور ہم نے ان سے ان کے نئے تجربات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کوئی شافی جواب نہیں دیا، بس غوں غاں سا کر کے رہ گئیں۔ لیکن جس روز اسحاق بھائی اور آفتاب بھائی جان نے ان سے دل اور دماغ کے بنیادی فرق پر سیر حاصل گفتگو کی تو انہوں نے اپنے مشاہداتی علم پر پوری ٹیک لگا کر پورے بڑے یقین کے ساتھ کہا، آفتاب میاں، یادداشت خالی دماغ میں ہی نہیں ہوتی بلکہ بدن کے ہر اس انگ میں ہوتی ہے جو کسی خاص فعل کی مسلسل پرورش کرتا ہے اور اس فعل کو محبوب جانتا ہے۔ بھائی جان نے بڑی حیرانی کے ساتھ اینک کے پیچھے اپنی روشن روشن آنکھیں گھما کر اسحاق بھائی کو دیکھا اور کہا، اماں یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ اسے ایک مرتبہ پھر تو دہرائے، آپ سے تو ایک بڑا خیال سرزد ہو گیا ہے۔ اماں نے شرمندگی کے ساتھ والے سے نفی میں اپنا سر ہلایا تو اسحاق بھائی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بتائیں اماں، گھبرائیں نہیں، آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ اماں نے حوصلہ پا کر کہا، جب عظیم پریم راگی باجا بجا رہا تھا تو اس کی انگلیاں کالے اور سفید سروں پر جگہ دیکھے بغیر، رکے بغیر اور صحیح چابی کو پہچانے بغیر بجلی کی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ ان سارے سروں کی یادداشت، ان کی مہارنی، ان کا حافظہ راگی کی انگلیوں میں تھا، اس کے دماغ میں نہیں تھا۔ اور جب عظیم پریم راگی گا رہا تھا اور راگ پلٹے لے رہا تھا تو سارا گیت اور اس کے سارے بول اس کے حلق کے حافظے سے برآمد ہو رہے تھے، اس کے دماغ سے نہیں۔ ہم نے اس وقت تو تالی بجا کر اور 3 cheers for ماما کہہ کے اماں کو ان کی تحقیق پر شرمندہ کر دیا، لیکن آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت مغربی ممالک میں میموری کے ڈسپلن پر جو ریسرچ ہو رہی ہے، اگر کسی نے یہی بات سلیقے کے ساتھ کسی ولایتی زبان میں کھول کر بیان کر دی تو سائنسی دنیا میں ایک نمایاں تبدیلی آ جائے۔ مجھے یاد ہے جب میرے بڑے بھائیوں کی شادیاں ہوئی تو میری ماں دادی بن جانے کے بعد اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں، نواسیوں اور بہنوں کے درمیان کافی مقبول ہو گئی تھی۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کر لیتے تھے اور وہ بھی اکثر اوقات بلا جھجک ہماری باتوں کے جواب دے دیا کرتی، لیکن انہی ایام میں بدقسمتی سے ایک موقع ایسا بھی آیا جب اماں ہم سب کی زندگیوں سے مکمل طور پر خارج ہو گئی۔
ہم نے ان کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہونے دی، البتہ ان کے ذہنی طور پر معروف ہو جانے کی وجہ سے ان سے بسط ادب قطع تعلق کر لی، اور درگزر کرنے والے ایک نئے صوفی کی طرح ان سے تھوڑا بہت رابطہ ضرور رکھا، لیکن اس رابطے میں پسترانہ بے تکلفی کو کوئی جگہ نہ دی۔ جس طرح گبن نے رومن امپائر کے زوال کے اسباب بڑی وضاحت سے بیان کیے ہیں، اور سلطنت مغلیہ کے زوال جادو ناتھ سرکار نے روشنی ڈالی ہے، اسی طرح اپنی ماں کے زوال پر میری بھی نظر ہے۔ اس کے زوال کی بہت سی وجوہات نہیں ہیں، بلکہ سارے زوال کا ایک ہی باعث ہے۔ اسے ایک باعث نے ہماری ماں کو جیتے جی ہم سے علیحدہ کر دیا، اور ہم نے اختیاری طور پر اس سے اجتناب برتنا شروع کر دیا۔ ہم ان کے ادب اور احترام میں کسی کمی کے روادار نہیں تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں پر، ہماری آئندہ نسلوں پر ان کی سوچ کا، ان کے رویے کا اور ان کی وضع کا کوئی اثر نہ پڑے۔ ہمیں ڈر لگنے لگا تھا کہ اماں کے طرز فکر کی چھائیں ہماری اولاد پہ ضرور پڑے گی، اور وہ اپنی ناروا تاثیر سے ہمارے بچوں کو رجت پسندی کی طرف ضرور مائل کر دیں گی۔ اس خوف کے پیش نظر ہم سب نے اپنے روابط ان سے تقریباً ختم کر لیے، اور ان کو آسودگی کے ساتھ اکیلے زندگی بسر کرنے پر مائل کر۔ اس سارے سانے میں ہم دونوں پارٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ اماں کا نہ ہمارا، نہ ہی ہماری وجہ سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ یہ بھی امریکہ کا ایک شاخسانہ ہے، شاخسانہ تھا۔ ہمارا سارا گھر بیٹھے بٹھائے اس کے لپیٹ میں آ گیا، اور اس نے ہمارے اور ہماری اماں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل کر۔ ہوا یہ کہ ایک دن پشاور کے بدابیر ہوائی اڈے سے ایک امریکی U-2 طیارہ اونچی پرواز پر اڑا، اور اس نے روس کی سرحدوں میں داخل ہو کر فوجی ٹھکانوں کے بہت سے حساس قسم کے فوٹو اتار لیے۔ روس کے ریڈاروں نے چیخ چیخ کر یہ خبر روسی کنٹرول روموں میں نشر کی، لیکن جب تک روس کے مدافعتی لڑاکا طیارے اپنی فضاؤں میں بلند ہوتے، امریکی U-2 جہاز اپنی کاروائیاں مکمل کر کے واپس پشاور پہنچ گیا تھا، اور تیز نظر کیمروں سے اتاری ہوئی تصویریں پروسیس ہونے کے لیے لیبارٹری بھیجی جا چکی۔ روس نے اپنے سارے ریڈیو اسٹیشنوں کے دہانے کھول کر پوری دنیا میں یہ بات علم نشرہ کر دی کہ چونکہ یہ جہاز پشاور کے امریکی اڈے سے اڑا تھا، اس لیے ہم نے ہر نقشے پر پشاور کے گرد ایک سرخ دائرہ ڈال دیا ہے، اور اپنے ہوا بازوں کو اس شہر کے طول بلند اور عرض بلند کی جزیات فراہم کر کے حکم دے دیا ہے کہ اب شہر پشاور کو دنیا کے نقشے سے اور کرۂ ارض کے سینے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس شہر کو تباہ کرنے کی تاریخ اور وقت سے ہم جلدی دنیا کو آگاہ کریں گے۔ جب روس کا یہ اعلان دنیا کے اخباروں میں چھپا تو ہم سب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ روس ایسا ملک نہیں تھا جسے پاؤں پکڑ کے منایا جا سکے اور معافی مانگی جا سکے۔ پھر ہم سے غلطی بھی اتنے بڑے سٹینڈرڈ کی ہوئی تھی کہ اگر روس کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو ہمیں کوشش کے باوجود معاف نہ کرتا۔ آکاشوانی نے اس خبر کو نون مرچ لگا کر دنیا کی تقریباً ہر زبان میں نشر کرنا شروع کر دیا۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد بھارت کے دانشوروں کو ایک پینل اپنے ریڈیو پر جمع ہوتا اور اس واقعے کے آئندہ اثرات سے دنیا کو مطلع کرتا۔ پاکستان میں بھی اس حماقت پر شدت کا رد عمل ہوا، اور لوگوں نے بیک وقت پشاور سے امریکی اڈے اٹھانے اور امریکی بیس کو بند کرنے کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ اس وقت پاکستان میں شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں اس خبر کا اور بعد ازاں اس واقعے کے متوقع رد عمل کا ذکر نہ ملتا ہو، اور لوگوں کی طرح سے اس معاملے میں ہمارا گھرانہ بھی بہت پریشان تھا۔ ہم سب بہن بھائی خوف اور رنج و غم کی اندھی غار میں اتر کر اپنی حکومت کا سیاپا کرتے اور اپنے سربراہوں پر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ بھائی جان کو اپنے جسور و غیور پٹھانوں کے مرکزی شہر کا آنے واحد میں مٹ جانا تاریخ کا سب سے بڑا المیہ نظر آتا تھا۔ میرا تائزاد بھائی مجید خان جو میرے بچپن کا یار تھا، حال ہی میں صوبہ سرحد کے محکمہ جنگلات میں ایک آفیسر لگا تھا۔ اگلے مہینے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ میری ماں نے اس کی دلہن کے لیے اعلیٰ درجے کے جوڑے تیار کرائے تھے۔ ابا جی نے اس کی شادی کے اخراجات کا ایک بینک ڈرافٹ بنوا کے اسے بھجوایا تھا، لیکن اب دیکھتے دیکھتے سارا معاملہ الٹ گیا تھا۔ جب پشاور ہی ختم ہو رہا تھا تو بھائی مجید کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ اور جب ان کا اور ان کی دلہن کا وجود ہی ختم ہو رہا تھا تو پھر جوڑے سلوانے اور ڈرافٹ بھیجنے کا فائدہ؟ میری بڑی آپا کو پشاور کے تباہ ہونے کا سب سے زیادہ رنج تھا۔
وہ باڑے سے ہر سال 6 بڑے پیر سوپ اور 3 سٹلمن کریم کی ڈبیاں منگوایا کرتی تھی. یہ سامان چونکہ چچا عبد الغنی کی معرفت پشاور سے آتا تھا اور پشاور کے گرد اب سرخ نشان لگ چکا تھا, اس لیے آپا کی سپلائی بالکل بند ہو گئی تھی. اتوار کے روز چھٹی کے دن جب ہم سب بہن بھائی اپنی حکومت, اپنے ملک اور اپنے بڑوں پر مجموعی تبرہ بھیج رہے تھے اور پشاور کے ختم ہو جانے پر پیشگی مرثیے پڑھ رہے تھے, تو اماں جی کو یہ بات بہت بری معلوم ہوئی. اس نے ہمارے سامنے یقین کی صورت میں استادہ ہو کر پہلی بار سخت لہجے میں کہا, یہ تم کیا ہر وقت پشاور کے بارے میں منحوس باتیں کیا کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو افتخار بھائی نے فضا میں کھلے ہاتھ کی ڈگ ڈگی بجا کے کہا, بگدر بول گیا ہے اماں, اب روس پنجابے آوے گا تے سستی کنک بکاوے گا. اماں نے غصے میں آ کے کہا, لعنت ہو تم سب پر اور تمہارے روس پر اور ساری دنیا کے کافروں پر. خبردار اماں, افتخار بھائی بفر گئے, اگر تم نے روس کے خلاف کچھ کہا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. بڑی آپا نے افتخار بھائی کے لہجے پر ان کی سرزنش کی اور ہم سب نے بھی آپا کا ساتھ دیا. بھائی جان نے اماں کو سمجھایا کہ اماں, روس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, وہ جب چاہے کسی بھی ملک پر بمباری کر کے اسے تباہ کر سکتا ہے. پاکستان تو اس کے لیے ایک معمولی سی بستی ہے. بڑی آپا نے کہا, اماں جی روس نے اعلان کر دیا کہ وہ پشاور کو زندہ نہیں چھوڑے گا, وہ اس پر بمبارڈمنٹ کرے گا. اقبال بھائی نے کہا, اور اسے سطح زمین کے ساتھ ملا دے گا. روس کو بمبارڈمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اسحاق بھائی نے بتایا. روس تو گھر بیٹھے بیٹھے جس شہر کو چاہے تخت و تاراج کر سکتا ہے. اس کے پاس سائنس کی ایسی کلم انتر ہے کہ وہ ہوائی جہاز بھیجے بغیر جس وکٹ کو چاہے اس کی کلی اڑا سکتا ہے. چھوٹی آپا نے ڈر کر کہا, اگر پشاور کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو کل لاہور کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. اقبال بھائی نے بڑی رنجونی میں سر ہلا کے, افسوس ابھی کل کی بات ہے, پشاور سے کیا اعلیٰ درجے کا خشک میوہ آیا کرتا تھا اور اب کچھ بھی نہیں. اماں کو غصہ آ گیا. اس نے چارپائی کے پائے پر میں پاؤں جما کے کہا, میرے ڈرپوک اور خوفزدہ بچوں, تم کو کیا ہو گیا ہے اور تم کن اونچائیوں سے کیسی گھاٹیوں میں اتر گئے ہو کہ تم کو اللہ پہ کوئی یقین ہی نہیں رہا؟ اللہ پر تو ہمیں پورا یقین ہے اماں, آپا نے گرا لگایا, لیکن ہم سامنے کی صورتحال پہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. اماں نے کڑک کر کہا, یہ تم کب سے صورتحال کے نجومی بن گئے جو گھر بیٹھے مستقبل کے فتوے جاری کر رہے ہو؟ کیا پتا کہ کل کو پشاور تو رہ جائے مگر تمہارا روس باقی نہ رہے اور کسی بمباری کے بغیر ہی ختم ہو جائے. اماں کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان کے پیچھے پڑ گئے. جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا, اور بغیر کسی لحاظ اور ادب کے ساری حدوں کو کراس کر کے کہا. آفتاب بھائی جنہوں نے اماں کے سامنے کبھی اونچی سانس تک نہیں لی تھی, انہوں نے بھی ضد ہو کے کہا, اماں جس بات کا علم نہ ہو اس میں یکڑ نہ مارا کرے. یہ دن اماں کی سلطنت میں ان کے زوال کا پہلا دن تھا. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے. اور یہ فقرہ کہ کیا پتہ پشاور رہ جائے اور روس نہ رہے, ان کے تنزل اور انحطاط کا پہلا اور آخری سبب تھا. میں ابا جی کے ساتھ والے کمرے میں کوئی پرانی سرنج تلاش کر رہا تھا اور کسی کو علم نہ تھا کہ میں ساتھ والی کوٹھری میں ہوں کہ میری اماں کی پیشی ہو گئی. یہ بیان حرفی انہوں نے اپنے خاوند کے روبرو دیا, میں اس کا سمعی شاہد ہوں. ابا جی نے پوچھا, کیا یہ بات سچ ہے سردار بیگم کہ تم نے بچوں سے کہا کہ کیا پتہ پشاور رہ جائے اور روس نہ رہے؟ میں نے کہا, جی ڈاکٹر صاحب یہ سچ ہے, میں نے بالکل یہ کہا ہے. تم کو کیسے معلوم ہوا؟ ابا جی نے قدر خواہد نے پوچھا کہ روس جیسا عظیم الشان طاقتور اور ترقی یافتہ ملک جا سکتا ہے اور پشاور جیسا کمزور پسماندہ اور رجت پسند شہر رہ سکتا ہے؟ میں نے یقین سے تو نہیں کہا ڈاکٹر صاحب, میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا, لیکن اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ابا جی نے قدر غصے میں تھوڑی سی گرجدار آواز میں کہا, اللہ ہمارے تمہارے جیسا بے اصولہ نہیں, اس کے کچھ اصول ہیں, ضابطے ہیں, دستور ہیں, وہ ان کے مطابق عمل کرتا ہے. اس کا ایک سسٹم ہے, وہ اپنے سسٹم سے باہر نہیں جاتا, وہ اپنے اصول پر اپنے سسٹم پر ہر گھڑی قائم رہتا ہے. اماں کچھ دیر تو خاموش بیٹھی, پھر جرت کر کے بولی, میں تو یہی سمجھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ قادر مطلق ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے.
ابا جی نے انہیں سمجھانے کے انداز میں قدر نرمی کے ساتھ کہا دیکھو سردار بیگم، جب تک اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اس کے لیے تدبر تفکر نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے فہم پیدا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ایسے ہی فرسودہ اور روایتی سوچ چلتی رہے گی جیسے تمہاری ہے۔ اماں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے اور اسے صرف مانا جائے تو وہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، بلکہ اماں کی بات ابا جی کو ناگوار گزری، انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے کہا دیکھو سردار بے، اس گھر میں ایک ہی حکم چلے گا اور ایک ہی فیصلہ صادر ہوگا کہ آپ کو بچوں سے معافی مانگنی پڑے گی، اپنے الفاظ واپس لینے۔ اماں نے ہنس کے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو انسانوں کی صف کا سب سے کمزور اور بودا شخص ہوں، مجھے اپنی بات منوانے کی ضد نہیں ہے، یہ بچے تو میرے اپنے بچے ہیں، میں تو سارے جہان کے بچوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے جا سکتے، تو پھر آپ کا اس گھر میں رہنا مشکل ہے۔ ابا جی نے سنجیدگی سے کہا اور اماں ان کی بات کا جواب دیے بغیر باہر۔ اماں نے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خوشیوں کی خاطر اور اپنی اولاد کے کارن سب سے معافی مانگ لی، نہ صرف اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے لیے بلکہ کبھی نہ کہے اور کبھی نہ سوچے ہوئے الفاظ بھی واپس لیے۔ ہم نے بھی ان کو معذور اور کامل جان کر تہ دل سے معاف کر دیا۔ اماں ذہین تو بہت تھیں لیکن ان میں تعلیم کی کمی تھی، انہوں نے پڑھائی شروع تو کی لیکن پوری نہیں کر سکی۔ پھر زمانے میں عورتوں کی تعلیم کے باقاعدہ مدرسے بھی نہیں تھے اور لڑکیوں کو تعلیم دینا یوں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر اماں ہماری طرف سے تعلیم یافتہ ہوتی اور ان کے حالات حاضرہ پر باقاعدہ نظر ہوتی تو وہ ایسا فقرہ کبھی نہ بولتی جو ان کے زوال کا باعث بنا اور جس نے ان کو ہماری زندگیوں سے بہت دور کر دیا۔ اس واقعے کے کوئی 10 برس بعد تک اماں زندہ رہیں، لیکن اپنے پوتے پوتیوں اور نواسی نواسیوں کی آڑ میں انہوں نے جیتے جی اپنے وجود سے، اپنی ہوئیت سے پوری طور پہ کنارہ کشی کر لی تھی۔ گھر میں ان کا ہونا نہ ہونا برابر سا تھا، کبھی ان کو کسی کو ان کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی، ہوتی بھی تو وہ ہونے نہیں دیتی تھی۔ کسی پر اماں کا بدنی، روحی، شخصی یا نفسی کسی بھی قسم کا بوجھ باقی نہیں رہا تھا، اور جس دن وہ گئی ہیں تو اس روز بھی کسی کو اطلاع دیے بغیر رخصت ہو گئی۔ ملازمہ نے صبح جا کے انہوں نے جگایا کہ آئیں آ کے چائے پی لیں، تو اس کے جانے سے پہلے وہ جا چکی۔ اماں کے سب بھائیوں نے اشکبار آنکھوں سے میانی صاحب کی ایک سائٹ پر دفن کیا، جدھر آگے علم الدین شہید کا مزار ہے، اس کی قبر سے تھوڑی دور پر ایک بیری کا پرانا درخت ہے، قریب ہی ایک لوکو شیڈ کے مستری علی محمد کا مزار ہے، اس کے ساتھ حاجرہ بی بی کی قبر ہے جس کے لوہے مزار پر اس کے تینوں بیٹوں نے اپنے نام بھی لکھوائے ہوئے ہیں، والدہ شفیع، والدہ چراغ، والدہ شمس۔ یہیں ہم نے اپنی پیاری ماں کو دفن کر کے ان پر پھولوں کی چار دن اوپر تلے چڑھائیں۔ شام کے وقت ہم خاتون خانہ کو لے کے ان کی قبر دکھانے کے لیے لے گئے۔ میری دونوں آپائیں ہیں، دونوں خالائیں، باجی ضیا، باجی منیر اور میری سب سے چھوٹی بھابھی منزہ کے قافلے میں اماں، جیو، ماسی فجاں، جونی بہن اور آنٹی سغرا سبھی شامل تھی۔ سب نے وہاں جا کے فاتحہ پڑھی اور اپنے اپنے انداز میں اماں کو بہت یاد کیا۔ بڑی آپا کو اس کی آخری آرام کا بہت پسند آئی۔ ملازم خواتین نے بیری کی قربت کو نہایت پاکیزہ خیال کیا اور چھوٹی آپا نے کہا کہ چونکہ ہم شریعت کے مطابق اپنی ماں کی قبر کچی رکھ رہے ہیں، اس لیے ساتھ کی قبروں کے قدبے ہمارے لیے پکی نشانیوں کا کام دیتے رہیں گے۔ میری چھوٹی خالہ رشیدہ اپنی بہن کو یاد کر کے بہت روئیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کوئی 1 سال بعد جب ہم شب برات کے پھول چڑھانے اور فاتحہ کہنے گئے تو پھولوں کی ٹوکری، گلاب کی بوتل اور اگربتیوں کے پیکٹ ہمارے ہاتھ میں ویسے کے ویسے رہ گئے۔ وہاں اماں کی خبر ہی موجود نہیں تھی۔ ہم نے ادھر ادھر سے لاکھ ڈھونڈا لیکن اس کو کوئی سراغ نہ ملا۔ بیری کے حوالے سے اور قدموں کی قبروں کے فاصلے ناپ کر ہم نے اماں کی قبر کے آثار معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پرانی قبروں کا بلاک جوں کا توں موجود تھا، جہاں نشیب تھا وہاں نشیب تھا۔ نشیب کے اندر 2-3 جھاڑیاں تھیں، وہ اپنی جگہ موجود تھیں۔ ایک پرانی قبر کا تعویذ بیٹھ گیا تھا، وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے بیری اسی طرح جھکی ہوئی تھی اور اس کے 2 ڈالے اور سوکھ گئے تھے، لیکن جہاں اماں کی قبر ہونی چاہیے تھی وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس خالی زمین تھی، اتنی زمین کہ اس میں آسانی سے قبر کھودی جا سکے، لیکن وہ قبر جسے ہم یہاں چھوڑ گئے تھے وہ کہاں گئی؟ فاروق نے کہا چچا نہیں، یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، دادی اماں قبر کی قبر سے ذرا فاصلے پہ تھی۔ رضا نے کہا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے لحد میں اتارا تھا تو اپنا تولیہ اس بیری پہ ٹانگ دیا تھا، ان کو یہاں ہونا چاہیے، ہے نہیں اس جگہ یہاں، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگربتیاں اور گلاب اس طرح واپس لے کر اور پھولوں کی پتیاں 5-6 دوسری قبروں پہ ڈال کے ہم ناکام نامراد واپس گھر آ گئے۔ اگلے دن بھی ہم نے بہت تلاش کی لیکن قبر نہیں ملی۔ اماں کی قبر کے بارے میں سب کا اپنا اپنا خیال اور اپنا اپنا گمان ہے، لیکن یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا صحیح سوچ رہا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی قبر اٹھا کے کہیں اور لے گئی۔ اصل میں میری ماں کے زمانے کی ایک عورت محبت کے میدان میں سب سے آگے ہوتی تھی، جب انعام تقسیم کرنے کا وقت آتا تھا تو غائب غلہ ہو جاتی۔ وہ خود نمائی اور خود ستائی کے فن سے ناآشنا تھی۔ اس کو مکٹ سجا کر، پہنچیاں پہن کر اور سرما کاجل لگا کے مہمان خصوصی بننے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ تعریف و توصیف کے موقع پر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی اور ایسے اولے میں چھپ جاتی تھی کہ مدتوں اس کے کوئی آثار نہیں ملتے تھے۔ وہ غائب سے غائب تر ہوتی رہتی تھی، تخلیق کے چوکٹے کے اندر کسی کارنر میں اپنا نام اور تاریخ نہیں لکھواتی تھی، بس اس کا روپ پری کا سا تھا۔ باغ لگا کر، پھول کھلا کر، تخت بچھا کر خود غائب ہو جاتی تھی۔ کسی کو شکریہ ادا کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، کسی کو تکلیف نہ ہو، الجھن نہ ہو، انتظار نہ کرنا پڑے۔ اماں کو معلوم تھا کہ دن تہوار پر، عید شب رات پر بچے کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ضرور میری قبر پر آئیں گے اور پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مصروف لوگ ہیں، ان کے کئی بکھیڑے اور بے شمار مشغلے ہیں، آئیں گے تو تکلیف ہوگی، زحمت کریں گے، وقت نکالیں گے، انتظار کھینچیں گے، مشکل ہوگی۔ کیوں نہ ان کو آزاد کر دیا جائے؟ چنانچہ اماں نے ہم کو پہلے کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ دنیا کے عظیم مصنفوں نے اور میرے ہم عصر ساتھیوں نے اپنی ماؤں پر ایسے پرلطف، خیال انگیز اور گراں بہا مضمون لکھے ہیں کہ وہ کلاسیکل ادب کا حصہ بن گئے ہیں۔ میری بھی بڑی دیر سے خواہش تھی کہ میں اپنی اماں کی زندگی کے بارے میں کچھ کہوں، کچھ لکھوں، کچھ بتاؤں، مگر میری والدہ میں میرے حساب سے ایسی کوئی بات نہ تھی جس کی بدولت ان پہ کوئی مضمون لکھا جا سکے یا ان کے سوانح حیات کا ذکر زبانی کیا جا سکے۔ وہ ایک عام سی، سیدھی سادھی، گھر چوکٹ کی بیوی تھی، جو زندگی کی پگڈنڈی پر سیدھے سبھاؤ چلتی چلتی ادھر سے ادھر پہنچ گئی اور چلتے چلتے اپنے نقوش پا بھی مٹا دی گئی۔ ایسے شخص پہ کوئی کیا لکھے جو اپنے جانے کے بعد ذرا سا خلا بھی نہ چھوڑے۔ شکریہ۔